ساتھ ہوگا۔ ہم تو آئے اس سرے اس طرح ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہم نبی کی قیادت میں طواف کریں گے، اور جو آپ کریں گے وہ ہمارے لیے دین اور اسلام کا رکن بنتا جائے گا۔ آپ کے آنے سے پہلے میں طواف کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر انہوں نے کہا کہ ہم تیرے نبی کو اور اس کے لشکر کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ خبر مشہور کر دی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر جان بوجھ کر مشرکین نے پھیلائی۔ ایک تو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہ یہ ڈریں، بھاگ جائیں، اور دوسرا صحابہ کرام کے جذبات دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے جذبات کیا ہیں، یہ اپنے ایک مسلمان کے پیچھے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے اور بے گناہ شہید کیا ہے، گئے تھے وہ عمرے کی اجازت طلب کرنے کے لیے، ظالموں نے شہید کر دیا، تو پھر آپ نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما گئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ کون ہے جو عثمان کے خون کے بدلہ لیے بغیر واپسی نہیں کرے گا؟ کون ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہے گا؟ عثمان کے خون کے بدلے کے بغیر میں نبی بھی یہاں سے واپس جانے والا نہیں، اور تم میرے شاگرد اور صحابہ بھی آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے عہد دو، وعدہ دو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم کبھی اس میدان کو چھوڑیں گے نہیں۔ کیا ہی مقام ہوگا، کیا ہی وہ زمانہ ہوگا، مبارک زمانہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے دور بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور حضرات صحابہ کرام یکے بعد دیگرے بیعت کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ چکانے کے لیے۔ اللہ رب ذوالجلال کو بھی یہ منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اس لشکر کے رضا کے تمغے بھیج دی۔ اسی وقت اللہ کریم نے اعلان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ